لوگ جو ہیں بالخصوص ہمارے مخصوص طبقے کے چند نوجوان افراد وہ اشتباہ کا اور شک و شبہ کا شکار ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ فیصلہ کیا ہے، کیا ہوگا، کس کے بارے میں کیا سزا طے کی جائے گی، یہ عدالت اور علماء اس پر کام کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، کچھ ہو چکا ہے۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس پر آپ نے غور فرمانی ہے۔ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جہلم کے ایک مستری صاحب ہیں، ہمارے پلمبر ہیں، جس کو انگلش میں ہم انجینئر کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویسے تو بہت ساری باتیں وہ کرتے رہتے ہیں، ان کے کلپ جو ہیں بڑے وائرل رہتے ہیں، اور کسی بزرگ کے بارے میں بات کرنی ہو، کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں، کسی بھی مقدس چیز کے بارے میں بیان کرنی ہو تو ان کا لہجہ، ان کا انداز کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ البتہ ایک بہت ہی اہم موضوع جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں اور سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پر، مرزا محمد علی انجینئر، انہوں نے ایک بات کوٹ کی کسی پوڈ کاسٹ میں، کسی انٹرویو میں، انہوں نے کچھ الفاظ کہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان الفاظ کی نسبت حضور جان رحمت، جان کائنات، سید کائنات، سید الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی گئی، اور وہ لفظ کی نسبت حضور کے ساتھ کرتے ہوئے، اس گھٹیا اور نازیبا لفظ کو حضور کے ساتھ ملاتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے، اس کو اس انداز میں بیان کیا کہ فلاں مذہب کے لوگ، جس کو مسیحی کہا جاتا ہے، وہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بات کہی کہ قرآن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لوں جو میرے نبی کے بارے میں معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتی ہے یا یہ الفاظ کہتی ہے۔ وہ الفاظ میں اپنی زبان پر لانا نہ تو مناسب سمجھتا ہوں، نہ ہی میرا ایمان، میرا عقیدہ اور میرا عشق مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان الفاظ کو نقل بھی کروں۔ اب نقل کے لیے بھی، نقل کفر کرنے کے لیے بھی شرعی مقصد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، شرعی عذر کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ کس وجہ سے بیان کیا جا رہا۔ اگرچہ یہاں شرعی عذر پایا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی احتراز اور احتیاط اسی میں ہے، چونکہ وہ لفظ بہت سارے لوگ جانتے ہیں تو میں مناسب نہیں سمجھتا اس کو دہراؤں۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے، کہ اس سے پہلے کہ ہماری زبان سے، ہمارے دل سے یا کوئی ذہن میں کوئی اس طرح کی بات آئے، اللہ پاک ہمیں ایمان اور عافیت والی موت عطا فرما دے کہ ہم حضور کے بارے میں کس طرح کی بات کریں۔ تو بات انہوں نے یہ کی ایک، اب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کفر کیا، یعنی کسی کے کفر کو نقل کر کے انہوں نے بیان کیا، اور بڑے لوگ اس پر وکالت بھی کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جو آج کل، پہلے تو اتنے معروف نہیں تھے، آج کل کچھ پاپولر ہو گئے ہیں، مشہور ہو گئے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب۔ پہلے کوئی اتنا ان کا نہیں تھا، جب سے انہوں نے یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا علماء کے اندر۔ وہ خود کو تو یہ کہتے ہیں کہ میں جی تفرقہ اور فرقے کو مٹانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مگر ارشاد بھٹی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت کہ آپ نے یہ جو ایک انداز اپنایا اور کہا کہ میں فرقوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، در حقیقت آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے زیادہ فرقہ واریت شروع ہوئی ہے۔ اب آپ اس چیز کو ڈینائی کریں یا اس کی تصدیق کریں، یہ آپ پر ہے۔ بہرحال اس کی آپ کے ان معاملات کی وجہ سے بھی کہ آپ نے تو ویورشپ حاصل کر لی، اور آپ جو پہلے آپ کے پاس ایک مقام نہیں تھا سوشل میڈیا پر، وہ آپ نے حاصل کر لیا، آپ آگے آ گئے، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے امت میں بڑا تفرقہ پھیل گیا اور فرقہ واریت پھیل گئی۔ بہرحال آپ بھی آج کل بہت ساری وکالتیں کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر، تو دیکھیں میں پہلے تو سب سے پہلے یہ بات کہوں گا، ارشاد بھٹی صاحب ہو گئے، جنید سلیم صاحب ہو گئے، آپ اپنے طرف سے آپ کا ہو سکتا ہے یہ دعویٰ بھی ہو اور لوگ آپ کو چند ایک مانتے بھی ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، سینئر صحافی ہیں، تو آپ کم از کم اتنی تحقیق ضرور رکھیں کہ جو شخص وہ بات کر رہا ہے کیا واقعی وہ بات جن کی طرف اس نے منسوب کی ہے کہ مسیحی برادری یہ بات کرتی ہے یا وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے، وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا ان کے
ان کی کتب میں جس کتب کا باقاعدہ طور پر ان کے اندر رواج ہے، جو کتب ان کے اندر رائج ہیں، ان کتب کے اندر وہ چیز ملتی ہے۔ اگر کسی اوباش نے، کسی اس قسم کے آدمی نے جو ان کے مذہب سے تعلق رکھتا تھا حضور کے بارے میں بات کر دی تو وہ عقیدہ تھوڑی بن جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر وہ لوگ اس چیز سے انکار کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب کو خصوصی طور پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ حضرت آپ کا ہر دوسرے دن کلپ آ رہا ہے ان کی وکالت میں، مرزا صاحب کی، کہ یہ ہونا چاہیے تھا، علماء نے غلط فیصلہ کر دیا، جبکہ آپ کو تو لفظ علامہ کہنا بھی نہیں آتا۔ علامہ لفظ آپ بولتے ہیں، لفظ ہوتا ہے علامہ، اور جس بندے کو علامہ اور علامہ لفظ ہی صحیح کہنا نہ آئے وہ بندہ اب علماء پر بات کر رہا ہے بیٹھ کر، جو علماء نے فیصلہ صحیح نہیں کیا۔ آپ بتا دیں صحیح فیصلہ کیا ہے، جبکہ آپ کی اپنی تحقیق مکمل نہیں ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، مسیح لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ طور پر برسر عام وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے، نہ یہ بات کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ذاتی طور پر میری کئی عیسائیوں کے ساتھ ملاقات رہی، میری ڈیبیٹس ہوئی ان کے ساتھ، مگر میں نے بہت آگے تک ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے اسلام پر اعتراضات کیے، ہم نے جوابات دیے، کچھ ہم نے ان پر اعتراضات کیے، ہمارے بڑے بحث و مباحثے رہے اس معاملے کے بارے میں، لیکن کسی بھی عیسائی کی زبان سے میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لفظ نہیں سنا، کسی نے یہ کوٹ نہیں کیا۔ باقاعدہ طور پر وہ ہمیں حوالے سینڈ کرتے رہے اپنی کتابوں کے، کہ جن کے اندر ان کی کتابوں کے عقائد جس طرح کر کے بھی وہ ان میں ان کے محافظت کی گئی تھی اور دفاع کیا گیا تھا، لیکن کسی کتاب کے اندر بھی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الفاظ استعمال نہیں کیے، اور آپ اس کو نقل کفر بنا کر آپ اس کو علماء کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ علماء نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ عمران خان کے بارے میں اس نے بات کی تھی، جنید سلیم سے لے کے آفتاب اقبال صاحب، ادھر سے عمران ریاض صاحب اور جتنے لوگ تھے، کتنی سوشل میڈیا پر جنگ رہی، کس کس نے نہیں دیکھا اس بات کو؟ ایک عمران خان کے بارے میں وہ بات کرے تو آگ لگ جائے سب کو، اور کوئی تعویل نہ مانگی جائے، اور پھر لوگ اب سوشل میڈیا پہ کلپ چڑھے رہے ہیں اور پوری ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ذاتیات تک بات آ رہی ہے، لیکن صحابہ کے بارے میں وہ بات کر دے، حضور کے بارے میں وہ بات کر دے تو نقل کفر، اور پھر دیگر آپ باتیں اس میں شروع کر دیتے ہیں لا کے۔ پھر جب اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بات لکھی کہ بغیر شرعی مقصد کے اس نے نقل کفر کیا ہے، تو اس پر بھی آپ نے کہا جی کہ ان کے پاس شرعی مقصد موجود ہے، اور شرعی مقصد کیا جی؟ وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا جو شخص دعوت کا کام کر رہا ہے وہ حضور کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا رہے؟ جو شخص دعوت کا کام کر رہا ہے وہ علماء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں کچھ بھی جو ہے وہ دشنام ترازی کرتا رہے، اور ہم اس کو کہیں گے جی اس کے پاس شرعی عذر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کر رہا ہے؟ حضرت تھوڑے ہوش کے ناخن لیں۔ ارشاد بھٹی صاحب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اگر بالفرض بفرض محال آپ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، چند منٹ کے لیے یا چند سیکنڈ کے لیے آپ تصور کر لیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسیحی لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر ہم چند سیکنڈ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، ایک منٹ کے لیے اس چیز کو تسلیم کر لیں، وہ رکھتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 یہ آپ پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، یہ آیت پڑھیں، اس کا شان نزول پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ بات کیا ہے۔ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، کیونکہ آپ کی علمی قابلیت اتنی ہے کہ لفظ علامہ بھی صحیح کہنا نہیں آتا، اور وکالت کر رہے ہیں آپ ایک ایسے شخص کی کہ جو ہر دوسرے دن یا تو کسی ولی کے بارے میں دشنام ترازی کر رہا ہوتا ہے، اس کا لہجہ اتنا واہیانہ، اور جب اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے، نہ اس نے نعوذ باللہ کہا، نہ معاذ اللہ کہا، نہ استغفر اللہ کہا۔ ارے نقل کفر بھی اگر بالفرض بندہ کر رہا ہے تو کم از کم اس کے لہجے میں تو تھوڑی سی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ اتنا بے باکی اور واہیانہ انداز حضور کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ جبرائیل بھی بغیر اجازت کے جہاں نہ آئے۔ اب جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے رکھی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ذرا توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو سماعت کیجئے گا، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ آئے، اور ارشاد بھٹی صاحب خصوصاً آپ کے لیے اور جنید سلیم صاحب آپ کے لیے بھی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی بڑی غم کی خبر ہے جی، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فیصلہ کر دیا۔ حضرت سارے پہلوؤں کو دیکھیں، پورا قرآن پڑھیں،
अहदीस के मामलात को देखें, अंधी तकलीद ना करें। असल में ये बात मेरी याद रख लें, ये नोट कर लें मेरी बात। इस वक्त जो लोग भी इसकी तकलीद कर रहे हैं, जो लोग भी इसको डिफेंड कर रहे हैं और इसके दिफा में खड़े हुए हैं, ये सारे लिबरल किस्म के लोग हैं, लादीनियत वाले लोग हैं, और उसने आज तक लादीनियत ही फैलाई है। इंजीनियर साहब ने खुद बदतमीजी या खुद बेबाकी वाला अंदाज नहीं अपनाया, बल्कि बाकायदा फोर्स तैयार की है कि जो हुजूर के बारे में, सहाबा के बारे में। अभी तो मैं आज सिर्फ एक मखसूस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूं, वरना मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें इनकी मौजूद हैं, सहाबा इकराम के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में, नबी रहमत के बारे में, दीगर इनके जो अल्फाज और जो अकायद और मामलात हैं। दावत का काम कर रहे हैं जी, तो दावत के काम करने वाले को इजाजत है कि वो सहाबा के मामलात में पड़ जाए। घर में माँ बाप का मामला हो जाए ना, तो उसमें औलाद नहीं पड़ती कि बड़े हैं। 1500 साल के बाद आप सहाबा के मामलात को छेड़ के बैठ जाएं, नबी करीम के मामलात को छेड़ के बैठ जाएं। अब जो मुख्तसर बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते थे। हुजूर कुछ बात समझाते तो सहाबा इकराम अर्ज करते, या रसूलल्लाह राइना, हुजूर कुछ रियायत फरमाइए, हुजूर हमें ये बात समझ लेने दीजिए, हुजूर जरा इसको मजीद वजाहत फरमा दीजिए। रायत के अल्फाज इस्तेमाल करते, हुजूर हमारे लिए रियायत कीजिए। यहूदियों को ये कलमे का पता चला तो यहूदियों ने थोड़ा सा ना रा के बाद आइन के बाद या लगा दिया, राईना, और इसका माना बड़ा गलत था, बेअदबी वाला माना बन रहा था। साहबा अर्ज करते थे, हुजूर हमारी रियायत करें। यहूदियों ने इसी लफ्ज को थोड़ा सा बढ़ाकर, एक हरफ आगे लगाकर, इसका दूसरा माना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, माज़अल्लाह, जो बेअदबी वाला माना था। अब तवज्जो कीजिएगा और अल्लाह पाक का अंदाज मुबारक देखिएगा। हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु ये यहूदियों की इस इस्तिलाह से वाकिफ थे। जब इन्होंने देखा कि यहूदियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में लफ्ज इस्तेमाल किया तो आपका दिल बड़ा रंजीदा हुआ। आपने उसी वक्त उनको बरमला कहा। उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद मैंने तुम्हारी जुबानों पर हुजूर के लिए लफ्ज सुन लिया तो मैं तुम्हारी गर्दनें मार दूंगा, तुम्हारे सर तन से जुदा कर दूंगा। ये साद बिन मुआज का अंदाज है। यहां तावीलात मांगी जाती हैं, यहां जी वजाहतें दें जी। लोग जी जज्बाती हो जाते हैं। हम किसके लिए जज्बाती होते हैं? मालो दौलत के लिए, किसी दुनियावी लीडर के लिए? जब हमारे हुजूर पर बात हो तो हम जज्बाती ना हो। आपके इमरान खान पर किसी ने बात कर दी तो आप थप्पड़ मारने तक आ जाते हैं, आप आपे से बाहर हो जाते हैं, भट्टी साहब। और यहां हुजूर के बारे में, साहबा के बारे में बात करें और हम थोड़ा सा सख्त बयान कर दें तो आपको लगता है जी ये बड़ी जज्बाती कौम है जी, तो फैसला बड़ा इत्तेदाल के साथ और इंसाफ के साथ होना चाहिए था। अब सुने मुआज बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि आइंदा के बाद मैंने तुम्हारी जुबान से ये बात सुनी तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं कहते, मुसलमान सहाबा किराम भी तो ये बात करते हैं। तो आपका दिल रंजीदा हुआ, आप बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। जब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, ये अर्ज ही करने वाले थे कि या रसूलल्लाह, साहबा ये बात करते हैं, राइना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यहूदियों ने इसका दूसरा माना ले लिया है, यहूदी बेअदबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी ये बात करने ही आए थे कि कुरान नाजिल हो गया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना क़ूलू उन्ज़ुरना, ए ईमान वालों आइंदा के बाद राइना नहीं कहना। ऐसा लफ्ज, अब एहतिमाम देखे हुजूर के अदब का, ऐसा लफ्ज वो जाती तौर पे बुरा नहीं है, ना ही सहाबा के बारे में ये सोचा जा सकता है और ना ही सहाबा माज़अल्लाह इस नियत से कहते थे। वो लफ्ज यहूदियों ने गलत माना में लिया। अब लफ्ज एक था, माना दो बन गए, एक अच्छा माना, एक बुरा माना। सहाबा अच्छे माने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी बात को भी गवारा नहीं किया कि ऐसा लफ्ज के जिसके दो माना बन रहे हो, एक बुरा हो एक अच्छा हो, वो लफ्ज भी मेरे महबूब के लिए नहीं कहना। फरमाया आइंदा के बाद रायना का लफ्ज नहीं कहना, उन्जुर ना कहना है कि मेरे महबूब के बारे में ऐसा लफ्ज भी नहीं कहना कि जिसके अंदर बेअदबी का शायबा हो। और यहां डायरेक्ट हुजूर के बारे में ऐसे लफ्ज कहे जाते हैं जो जाती तौर पर बुरे नहीं, बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, अकबाह लफ्ज होते हैं, कबीह तरीन लफ्ज होते हैं। तो खुदा के लिए जुनैद सलीम साहब, इरशाद भट्टी साहब और दीगर बड़े बड़े जो एंकर बने हुए हैं और वो वकालतें कर रहे हैं, आप कुरान पढ़ें, रिसर्च करें और अपने ईमान का भी जायजा लें कि हुजूर के बारे में बात हुई है और आप तरह तरह के दलाइल देकर उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। यही बात कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान के बारे में बात की थी, तब आप कहाँ थे?
تب عمران ریاض صاحب کی آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی کیا معاملات چل رہے تھے؟ ایک دنیاوی لیڈر کے بارے میں وہ بات کرے تو اتنی زیادہ اس کو جوابات بھی دیے جائیں اور اتنی وہ تنقید کا شکار ہو، لیکن جب وہ کرے امام الانبیاء کے بارے میں کوئی بات، کوئی گھٹیا لفظ اور نازیبا لفظ ان کے بارے میں استعمال کریں، تب آپ طویلات مانگ رہے ہوتے ہیں اور علماء پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ فتوے کیوں دے دیے، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا، اور یہ فیصلہ تو بنتا ہی نہیں تھا، بلکہ ایوبی صاحب جو مرزا انجینئر کے ابھی وکیل ہیں، وکالت کر رہے ہیں، انہوں نے ایک نیا الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا جی اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ خود قرآن کی تعریف کی ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں اگلا بیان ریکارڈ کرواؤں گا۔ یہ انہوں نے بہت بڑی بات کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے تو کہا ہے کہ مرزا صاحب نے توہین کی ہے قرآن کی اور تعریف معنوی کی ہے، اور مرزا صاحب کے وکیل ایوبی صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں جی یہ تعریف مرزے نے نہیں کی، بلکہ یہ تعریف اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہے۔ انشاءاللہ اگلا بیان میں اس پہ بڑی وضاحت دوں گا اور پورے ایویڈنس کے ساتھ دکھاؤں گا کہ یہ تعریف مرزے کی ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل کی ہے، مرزے کے الفاظ کیا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا چیز بیان کی ہے۔ ہر وہ لبرل آدمی جو دین سے دور ہے اور جس کا دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے، وہ جب بھی ایسی بات ہوتی ہے، حضور کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو پھر وہ وکالتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی۔ تو کبھی یہ بھی تو سوچو، کبھی اپنے ایمان کا اس طرح سے بھی تو جائزہ لو کہ بات کس کے بارے میں کر دی اس نے، لفظ کیا بولا اور کس کے بارے میں بول دیا، کتنی بڑی ہستی کے بارے میں، کہ رائنا کا لفظ جس کے دو معنی تھے، اللہ نے وہ لفظ پسند نہیں کیا، وہ یہودی بھی کہہ رہے تھے، اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ عیسائی وہ لفظ کہتے ہی نہیں۔ عیسائی باقاعدہ طور پر وہ نہ ان کا عقیدہ ہے، نہ ان کے اندر وہ لفظ رائج ہے معاذ اللہ، اور وہ باقاعدہ طور پر ان کے کلپس جاری ہو رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کی وضاحتیں آ رہی ہیں، ان کی قیادت یہ وضاحت دے رہی ہے کہ حضرت یہ ہمارا لفظ ہے ہی نہیں، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہی نہیں کرتے۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے، اب میں اس کو گستاخ رسول کہوں، کافر، زندیق، مرتد، میں خود نہیں کہہ رہا، یہ فیصلہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک طرف اس نے نقل کفر کا کہا، جبکہ نقل کفر بن نہیں رہا، آپ کو چیلنج ہی میرا، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، اور دوسری طرف قرآن کی آیت کہ اگر بالفرض اس کو نقل کفر مانا بھی جائے، تو یہودی بھی تو رائنا کہہ رہے تھے، صحابہ بھی رائنا کا لفظ کہہ رہے تھے، معنی دونوں الگ الگ لے رہے تھے، اور اگر یہاں پر اللہ پاک ایسے لفظ کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر نقل کفر میں بھی۔ اور پھر ارشاد بھٹی صاحب، آخری گزارش آپ سے ہے، خدا کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور جو آپ نے شرعی مقصد بیان کیا ہے کہ وہ جو دعوت دین کا کام کر رہی ہے ان کے لیے شرعی مقصد ہے، تو ہر وہ شخص کے جو دعوت دین کا کام کر رہا ہو اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ حضور کے بارے میں وہ بات کرے، نہ زیبا کلمات وہ کسی کے بارے میں بھی کہہ دے، ایسا واہیانہ اور بدتمیزانہ انداز اپنا کر۔ یہ شرعی مقصد مراد نہیں ہے۔ شرعی مقصد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اس وقت جو جملہ کہہ رہے ہیں، جو نقل کفر کر رہے ہیں، وہ کسی کے رد میں کر رہے ہیں یا کس معاملے میں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ وہ کلپ اٹھا کے دیکھ لیں مولانا، اس کلپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں آپ، جو ابھی وائرل جا رہا ہے، اس نے کہا جی حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور میرا قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ نکاح کروں کہ جو حضور کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے۔ تو یہ تو قرآن پر بھی الزام ہے، یعنی گویا کہ اس کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ قرآن اس کو ایسی چیز کی اجازت دے رہا ہے، اس چیز کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جو شخص حضور کی گستاخی کرے، معاذ اللہ حضور کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ کہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کو کوئی سزا کی بات نہیں ہے، اس کا کوئی بائیکاٹ نہیں کرنا، بلکہ تم اس سے نکاح کر لو، اسے رشتہ ازدواج کام کر لو۔ ہوش کے ناخن لیں خدا کے لیے۔ اور یہ سارے سوشل میڈیا یوزر جو آج کل بڑے بڑے وکیل بنے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اور تمہارے نبی کے بارے میں بات ہوئی ہے، امام الانبیاء کے بارے میں بات ہوئی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ الفاظ حضور کے بارے میں، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ ہماری زبانیں کانپ جاتی ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، ہم تصور میں بھی وہ الفاظ حضور کے لیے نقل کفر کے طور پر بھی نہیں کرتے۔ ارے جب نقل کفر بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ الفاظ بھی عین ہی بیان نہیں کیے جاتے، اشارتاً اور کنایتاً گفتگو کی جاتی ہے۔ کیسے زبانیں اجازت دیتی کہ حضور کے بارے میں بات کی جائے؟ اللہ پاک رحم فرمائے، اور خدا کے لیے
یہ فیصلہ اب آپ کا ہے اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے